اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقال الذین کفروا، اور کہا کفار نے، للذین آمنوا، مومنوں سے، لو کان خیرن، اگر یہ واقعی دین اسلام ہوتا، بھلائی اور نیکی ہوتی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو کوئی نہ ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے اس کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ ہدایت نہ لائے اس کے ساتھ، یعنی اس پر ایمان نہ لائے، فَسَيَقُولُونَ، پس کہنے لگے، ھذا افک قدیم، یہ تو پرانی باندھی ہوئی گھڑی ہوئی بات ہے، پرانی جو دوسرے لوگ کہتے ایسے ہی، یعنی افسانے ہیں اور قصے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی جاتی تھی، اماماً، وہ رہنمائی کرتی تھی، راہ دکھاتی تھی، وَرَحْمَتًا، اور سراسر رحمت تھی، وَھَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، تو یہ بھی وہی جو اس کتاب کا مقصد تھا، اس کتاب کا بھی وہی مقصد ہے، جو اس نے تقاضے پورے کیے، وہ یہ کتاب تقاضے یہ بھی وہی پورے کرتی، لساناً عربیاً، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے جائیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، مشرک، بے انصاف اور اس قسم کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بشریٰ للمحسنین، تاکہ خوشخبری سنائے احسان، نیکیاں کرنے والے لوگوں کو، جو بھلائیاں کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، تو ان کو یہ کتاب کیا کرے، خوشخبری سنائے جنت کی، اور انہیں ڈرائے ظالم لوگوں کو جہنم سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم، پس نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں غم ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ اس کتاب پر اور اس ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تو اس دین پر قائم رہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ تو اس طرح کی حدیثیں بھی کئی ہیں اس مضمون سے، اور آیتیں بھی کئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کہی اور پھر اس پر قائم رہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ انہیں خوف ہوگا، نہ ان پر غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے اچھے کام کی، یعنی جو ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح میں وہ پیش رہے، تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں ان کو خوف غم نہیں ہوگا، اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ اچھا بدلہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو یہ ان کا اچھا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے حکم دیا انسانوں کو
کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احساناً بھلائی کریں. اور کتنی بھلائی کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو. اور پھر لہما جناح الذل من الرحمت، اپنے پہلو دونوں ان کے سامنے شفقت سے بچھا دے، ادب و احترام کے ساتھ. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ شکایت کی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے نبی، میرا باپ تیسری دفعہ میرا سارا سامان اٹھا کے لے گیا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا خاموش ہوگا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا. یعنی خاموش رہے، کوئی گفتگو نہ کرنا. تو بھی اس کا ہے، تو اس کا بیٹا ہے، اور تیرا مال بھی اس کا ہے، تیرے مال کا وہ مالک ہے، تو کوئی بات نہیں. تو یہ احسان اور بھلائی ماں باپ کے ساتھ کرنا. کیوں؟ حملتہ امہ کرہا، اس نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے تکلیف پر تکلیف میں. ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنم دیا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ. اور دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت. تو جو وہ ہماری اگر یہ ضرورت اور حاجت نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں لگا رکھی ہیں، تو ایک بچے کے بعد کبھی وہ اپنے خاوند کو قریب نہ آنے دے. لیکن یہ ہماری ضرورتیں ہیں. اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت انس ڈالا ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو. اور پھر تکلیف کے اس تکلیف کے اندر اگر مر جاتی عورت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت مری ہے. من مات بالجنین، کہ بچہ جننے کے ساتھ جو عورت مر جائے تو وہ شہید ہے، اگر ایمان پر ہے اور توحید پر ہے اور فرائض کی پکی ہے تو یہ عورت شہید ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا پیٹ میں بڑی تکلیف پر تکلیف میں، اور جب جنم دیا تو تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہراً 30 مہینے ہیں. تو یہ علماء نے ابو داؤد کے اندر اس کی تشریح تھوڑی بہت تفسیر ہے کہ علماء نے محدثین نے بتایا ہے کہ 7 مہینے کا بچہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، پیدا ہو تو زندہ رہتا ہے. تو اس لیے 7 مہینے وہ اور باقی جو ہیں وہ ڈال کر تو اس کے یہ 30 مہینے مدت کی گئی. یعنی وہ حملہ ہو، اس کا حمل 9 مہینے کا یا 7 مہینے کا، وہ فصالہ ہو 30 شہراً، یعنی یہ کیا ہیں، یہ 30 مہینے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاتا ہے. وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ جاتا ہے اپنی 40 سال کی عمر کو. یعنی پہلے پورا جوان ہوا، پکی جوانی آئی، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا ہو جاتا ہے. اور پھر اس طرح دعا کرتا ہے، قال رب اوزعنی، کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق بخشنا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، نازل کی ہیں. تیری نعمتوں کے بدل میں تیرا شکر ادا کروں. وعلی والدی، اور جو تو نے انعامات میرے ماں باپ پر کیے ہیں. وَنَعَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ صالح عمل کروں جن سے تو راضی ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی یا اللہ اصلاح فرمانا، یعنی اس کی اچھی میں تربیت کر سکوں اور وہ میرے اور تیرے تابع دار رہیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح فرمانا. انی تبت الیک،
بے شک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تیرا نافرمان نہیں ہوں بلکہ تابع دار تیرا بندہ ہوں، اور مزید جو میرے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، یا اللہ مجھے ان کو دور کرنے کی توفیق دے اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اور شکر کی ادائیگی جو ہے یاد رکھیں، یہ سب سے پائیداری اور مضبوطی فرائض میں ہے۔ جتنے ہم اچھے فرائض ادا کریں گے اتنا ہی ہم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ کہلائیں گے۔ اور پھر اگر نفل پڑھ لیں ساتھ اور نفلی صدقات اور نفلی روزے رکھیں جو سلف کا جو طریقہ ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ پھر بہت اونچا مقام والا آدمی ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم ان سے ان کی نیکیاں جو یہ نیک عمل کرتے ہیں، یعنی صالح عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور اسی طرح فرائض میں پکے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، ان کو خراب نہیں کرتے۔ اور پھر مومنوں کی یہ بھی صفت درجہ اتم ہوتی ہے کہ نہ ان کو تجارتیں، نہ ان کو لین دین، نہ خرید و فروخت، نہ اولاد اور نہ دنیا اور نہ کوئی اور چیز اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں آڑے نہیں آتی، یہ ان کو دور ہٹا دیتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لاکھوں کا نقصان ہو جائے یہ اول صف میں ہے، اس کو لاکھوں کا فائدہ مل جائے یہ اول میں ہے، اس کو بیماریاں ہوں تو پہلی صف، اس کو تکلیف پہنچے پہلی صف۔ اور اسی طرح توحید کے اندر ہر طرف سے جب دیکھا جاتا ہے تو پائیدار آدمی، صاحب کردار آدمی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں ہم قبول کرتے ہیں اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہم تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں ان کی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ سارے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ حتیٰ کہ اس کو جنتی بناتے ہیں، وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون اور یہ وعدہ اے اللہ کے بندو تم سے یہ وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، ضرور ایسا ہوگا، اللہ ایسے ہی کرے گا۔ اور دوسرا آدمی واللہ وہ بد نصیب آدمی جو نہ اللہ کو مانے اور نہ ماں باپ کا با ادب و بلکہ بے ادبی کرنے والا اور ان کی گستاخی کرنے والا اور بڑ بڑ بولنے والا اور گھورنے والا، یہ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کیفیت بیان کرتا ہے۔ واللہ وہ آدمی قال لوالدیہ ہے جو اپنے ماں باپ سے بولتا ہے، اف لکما دکھ ہے مجھے تم پر، آتائے داننی کیا تم مجھے وہ وعدے دیتے ہو کہ جس کو ہونا محال ہے اور اس کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ان اخرجا کہ یقیناً تو نکالا جائے گا قبر سے مرنے کے بعد، وقد خلت القرون من قبل حالانکہ میرے سے پہلے تو کتنے لوگ مر چکے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، وہما اور وہ دونوں مل کے یستغیثان اللہ سے مدد مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے مومنوں کا وتیرہ ہے۔ ویلا کا آمن اور اسے ڈانٹتے ہیں، اے تیری خرابی ہو، تباہ ہو، تو ایمان لا، ظالم تباہ ہو جائے گا، بچ جائے اس سے۔ ان وعد اللہ حق قیامت کا انکار نہ کر اور اٹھنے کا انکار نہ کر، بے شک یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ فیقول وہ جواب دیتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا کہا ہوا کلمہ سچ ٹھہرا لوگوں میں سے، قد خلت من قبلہم من الجن والانس اسی طرح ہی گمراہی پر پکے رہے ان سے پہلے کئی جماعتیں جنوں میں اور انسانوں میں۔ انہم کانوا خاسرین
بے شک یہ نقصان پر نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر آدمی کا اس لحاظ سے درجہ مقرر ہوتا ہے جو وہ اپنے لیے عمل کرتا ہے۔ نیکیاں کرے تو نیک اس کے درجے ہیں، اچھے درجے ہیں، اور اگر برائی کرتا ہے تو اس کے برے درجے ہیں، جہنم میں اس کی جگہ ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن پیش کیے جائیں گے کفار آگ پر۔ اذهبتم طیبات فی حیاتکم الدنیا، تمہاری وہ ساری عیش و عشرت، تمہاری زندگانی کی رنگینیاں وہ سب تباہ ہو گئیں، وہ تمہیں دنیا میں ملی، لیکن اذهبتم وہ چلی گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ آج تم جکڑے ہوئے، پکڑے ہوئے اور توقوں میں گھرے ہوئے اور بے بس لاچار کھڑے ہو، اپنی حالت پہ رو۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ، تم نے فائدے حاصل کیے، بہا اپنی ان خوشحالی کی زندگی کے دنوں میں، وہ دن جو تمہاری خوشحالی کے تھے ان کے اندر تم نے خوب عیش کی، خوب زنا کیے، خوب چوریاں کی، خوب اللہ کی ڈٹائی کے ساتھ تم نے جو ہے نافرمانی کی، اور آج تم پکڑ لیے گئے۔ فَالْيَوْمَ، آج تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ، تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کے ساتھ، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وجہ سے کہ جو تم تھے تکبر کرتے زمین کے اندر، بغیر الحق کے ناجائز، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ تم فساد زمین میں برپا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی اور خود کفر کرتے، اور جو اللہ کو مانتا ان کو سزائیں دیتے، اور ان کو تم پکڑ پکڑ کے ذلیل و خوار کرتے، مذاق کرتے۔